استقبال ڈاکٹر ندیم عباس ایئر یونیورسٹی سے تشریف لائے ہیں. آپ کا ٹاپک ہے اسلامی معاشروں میں اقلیتوں کو درپیش تحدیات پاکستان کے پیرائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کوشش کروں گا کہ ودن ٹائم کو ختم کر دوں. اور میرا جو ٹاپک ہے یہ بیسیکلی یہ ہے کہ جو نان مسلمس ہماری سوسائٹی میں رہتے ہیں ان کے لیے جو تحدیات ہیں، ان کے جو چیلنجز ہیں وہ کیا ہیں. تو ممکن ہے کہ آپ میں سے کوئی یہ کہے کہ بعض ایسے ان کے خیالات ہیں، بعض ایسے چیزوں کا وہ مطالبہ رکھتے ہیں کہ جو خلاف اسلام ہے، تو یہ ان کا مطالبہ ہے. کوئی اسلامی اور غیر اسلامی پیرائے میں نے دیکھا جس کو وہ چیلنج سمجھتے ہیں اپنے لیے. اور اس حوالے سے ہندو کمیونٹی سے رابطہ رہا، ان کے پنڈت سے اور چرچز میں گیا، تو ایک طرح کا فیلڈ ورک میں نے کیا ہے. تو سب سے پہلے تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ ایک بات یہ کروں کہ پاکستانی سوسائٹی جو ہے اس میں جو اقلیتیں ہیں ان کو ایک انٹرنیشنلی جو رینکنگ ہوتی ہے کہ اقلیتیں کس لیول پہ ہیں مختلف ممالک میں، تو پاکستان میں دنیا میں چوتھے نمبر پر بدترین حالات میں اقلیتیں ہیں، یعنی غیر مسلم کی جو سچویشن ہے. ایک یہ سچویشن ہے ہمارے ہاں. اور اب تھوڑی سا میں اس کو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی معاہد پر ذمہ پر ظلم کرے گا تو قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں اس مسلمان کے خلاف جس نے اس ذمہ پر ظلم کیا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا اور میں اس کا وکیل بنا ہوا ہوں گا. تو میرا یہ مقالہ بھی اس حوالے سے اہم ہے. جب میں یہ کام کر رہا تھا تو مجھے احساس ہوا کہ کل قیامت کے دن ہماری پوری مسلم سوسائٹی سے یہ پوچھا جائے گا کہ جب غیر مسلموں پہ اتنا ظلم ہو رہا تھا ہم لوگ کیا کر رہے تھے. تو کچھ چیزیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ استفسار کیا کہ کیا وجہ ہے کہ خلفائے راشدین نے اپنے زمانوں میں جو ذمی تھے ان کو شراب کھانے اپنے وہ چلانے اور سوٹ کا گوشت کھانے اور اس طرح کے دیگر جو حرام کام ہیں وہ کرنے کی اجازت دی. حالانکہ شریعت مقدسہ اسلام میں تو یہ حرام ہے. تو اس پر جو ان کا جواب تھا وہ یہ تھا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے یعنی ذمیوں نے جزیہ دینا اسی لیے تو قبول کیا کہ ان کے عقیدے کے مطابق انہیں زندگی گزارنے کی اجازت دی جائے. آپ اپنا کام کیجئے اور خلفائے راشدین کی سنت کے خلاف کوئی نیا طریقہ ایجاد نہ کیجیے. اور پاکستان کا جو آئین ہے آرٹیکل 20 وہ بھی اقلیتوں کو ان کے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کی جو ہے وہ اجازت دیتا ہے. جو چیلنجز ہیں ان کو سب سے پہلا جو چیلنج ان کو درپیش ہے وہ جبری مذہب کی تبدیلی ہے. اور امنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق ڈان اور BBC مختلف جو انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز ہیں ان کے مطابق ہر سال 1000 جو ہیں اپنا لوگ ان کو پاکستان میں جبری طور پر ان کے مذہب کی تبدیلی کرائی جاتی ہے. اور جبری مذہب کی تبدیلی کے حوالے سے قرآن مجید میں ہے کہ لا اکراہ فی الدین کے دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے. اور امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ تم کسی کو دین اسلام میں داخل ہونے پر زبردستی نہ کرو کیونکہ دین اسلام کے دلائل واضح اور روشن ہیں. یہ اس بات کے محتاج نہیں ہے کہ اس میں داخل ہونے کے لیے کسی پر زبردستی کی جائے. اور اس کے علاوہ بھی قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے کہ اگر آپ کا رب چاہتا تو سب کے سب لوگ جو زمین پر آباد ہیں ایمان لے جاتے. انہیں یعنی جبراً مومن نہیں کیا جا سکتا. اور ان کو اقلیتوں کو جو دوسرا ایک چیلنج درپیش ہے جو تحدی ہے وہ قانونی مسائل ہیں. توہین رسالت کے جو کیسز کرسچنز کے خلاف اور ہندوؤں کے خلاف رجسٹرڈ کیے جاتے ہیں ان میں سے 70-80% کے پیچھے پرسنل لڑائیاں ہوتی ہیں، پرسنل جھگڑے ہوتے ہیں. وہ ساری میں نے فائنڈنگز جو مختلف واقعات ہوئے ہیں بڑے بڑے میں نے اس کی رپورٹس جو ہیں وہ لگا دی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جھوٹا الزام لگا کے توہین رسالت کا یہ مسیحیوں کے خلاف اور ہندوؤں کے خلاف وہ ان کو پھنسایا جاتا ہے غلط مقدمات میں. اور اس کے بعد جو ہے ایک بہت ہی اہم ایشو معاشرتی اعانتیں ہیں. ہم غور فکر نہیں کرتے، ہم ایک کرسچن کو چوڑا کہہ دیتے ہیں، ایک جو ہے وہ ہندو ہو تو اسے کراڑ کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اگر جو ہے وہ جو میری ملاقاتیں ہوئی ان سے تو کئی جگہوں پہ ایسے انہوں نے واقعات بتایا کہ ایک کرسچن لڑکا مسجد میں پانی پینے کے لیے گیا تو انہوں نے اسے اس بات پہ پکڑ کے مارا کہ تم مسجد میں کیوں داخل ہو گئے. اب یہ کام اگرچہ جائے لوگوں کا ہے لیکن اس طرح کے ان کو معاشرتی اعانتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے
ان کو بہت سارے سوشل مسائل کا سامنا ہے. ہم یہ جو تحقیقات ہوتی ہیں نارملی ہمارے ہاں یا یہ جو ڈفرینٹ قسم کے جو ہیں اپنا معاشرے میں جو مختلف ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں شادی بیاہ کے, ہم ان کے کھانوں کا خیال نہیں رکھتے. ان کے جو ایونٹس ہوتے ہیں اس میں ان کو گورنمنٹ لیول پہ کوئی چھٹیاں یا ان کو جو جس طرح سے ہمارے یہاں ہوتا ہے ابھی تو کافی حد تک شروع ہو گیا, لیکن ان کو کچھ خاص ایونٹ بھی ہیں جن پہ ان کو چھٹیاں نہیں ملتی, ان کا کہنا ہے. پھر ایک اہم بات انہوں نے یہ کی کہ ہندو جو کمیونٹی کا ایک وہ تھا کہ ہمیں مشکوک نظروں سے دیکھا جاتا ہے کہ ہم انڈیا کے ایجنٹ ہیں. تو اب اگر ہماری حب الوطنی پہ ہی کویسچن مارک لگا دیا جائے گا تو یہ ہمیں اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے, یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور ایک اور اہم بات یہ سامنے آئی کہ ان کے مذہبی مقامات پر بڑے پیمانے پر قبضے ہو رہے ہیں. ہندوؤں کے جو مندر ہیں ان کی جو پراپرٹیز ہیں, اب اگر 10 سال پہلے کی جو ان کی 10 کنال کا کہیں پہ اگر مندر تھا تو اب وہ 1 کنال پہ بچ گیا ہے, باقی 9 کنال جو ہے اس پہ محکمے نے اور انہیں ملی بھگت کے ساتھ قبضے کر لیے ہیں. ان کے قبرستانوں کے اوپر قبضے ہو رہے ہیں. اپنا یہ جو کرسچن کمیونٹی کی طرف سے یہ آیا کہ ہمارے قبرستانوں پہ قبضے ہو. جی with the permission of the chair, اگر اس کے ساتھ کوئی مثال بھی ذکر کرتے ہیں تو سارے دعوے ہیں. جی جی میں آپ کو مشیرہ فرقہ فیصل آباد میں جی میں بالکل مشیرہ فرقہ فیصل آباد منڈی محافظ میں لاہور میں مسیحی قبرستانوں کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا گیا ہے اور انہیں وہاں مردے دفن کرنے سے روک دیا گیا ہے. یہ ریفرنس کے سامنے ٹھیک ہے. اچھا, اور جہاں تک مندر کی میں نے بات کی تو پنڈت جگموہن اروڑا صاحب کے مطابق جاوید کالونی راولپنڈی میں 1923 سے قائم ایک مندر پر قبضہ کیا جا رہا ہے, اس کی زمین پہ قبضہ کر لیا گیا ہے اور صرف وہ جو عمارت تھی جو اس کے اوپر بھی اس کو رات کو گرا کر قبضہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ ان کا ایک چیلنج ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو مسجدیں ہیں ان کے جو مندر ہیں ان کے اوپر قبضے ہو رہے ہیں. اور دوسرا مذہبی مقامات کی تعمیر میں اور ان کو بڑی رکاوٹیں ہیں. اس حوالے سے پشاور اور KPK میں جو شمشان گھاٹ کے نام سے جہاں وہ مردے جلاتے ہیں وہاں کوئی ایسا موجود نہیں ہے جگہ جہاں پہ وہ اپنے مردے جلائیں, بلکہ وہ اپنے مردے جلانے کے لیے وہ اٹک میں لاتے ہیں. تو اب یہ وہاں کی پوری کمیونٹی کو اٹک میں آئے تو یہ ایک بڑی ان کے لیے وہ کہتے ہیں ہمارے لیے بڑا چیلنج ہے کہ اتنا بڑا ایک وہ ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اس حوالے سے جگہ فراہم کی جائے. ٹھیک ہے, اس حوالے سے جان کے تحفظ کے حوالے سے مسائل ہیں. ٹھیک ہے, کوٹ رادھا کرشن میں مسیحی جوڑے کو زندہ جلانے کا واقعہ اور بہت سارے واقعات ہیں. تو میں ابھی ریکمنڈیشنز کی طرف آؤں گا. تعلیمی نصاب کے حوالے سے مسائل ہیں اور ان کے مطابق کہ تعلیمی نصاب میں بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جن کی وجہ سے غیر مسلموں کے خلاف نفرت پیدا ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے جو میری ریکمنڈیشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ اقلیتوں کے حوالے سے ایک تو نصاب میں سیرت طیبہ کی روشنی میں ہم نے اقلیتوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے. ہم اپنی مسلم کمیونٹی کو یہ بتائیں, اپنے مسلم اسٹوڈنٹس کو یہ بتائیں کہ اقلیتوں کے ساتھ کس طرح سے رویہ رکھنا ہے, یہ ہمارے نصاب کا حصہ ہونا چاہیے. اس کے بعد جو ہے ریویو ہونا چاہیے نصاب کا جس میں ماہرین تعلیم بھی ہوں, غیر مسلم کمیونٹی کے نمائندے بھی ہوں, علماء کرام بھی ہوں. وہ جو ان کی آبجیکشنز ہیں ان کو دیکھ لیا جائے کہ کیا وہ واقعی ان کی باتیں کی گئیں یا ان کی باتیں غلط ہیں. دوسرا, ہندو کمیونٹی کو شادی کے حوالے سے اور کرسچن کمیونٹی کو بڑے رجسٹریشن کے حوالے سے ہندو کمیونٹی کو مسائل ہیں اور طلاق کے حوالے سے کرسچن کمیونٹی کے مسائل ہیں. اس حوالے سے ان کے لیگل جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جانا چاہیے. اور ہاں, اور جامعات میں کانفرنسز اور سیمینارز علمی ہونے چاہیے کہ جو نان مسلم کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے اسلامی احکامات کیا ہیں, تاکہ اس کے اوپر ایک علمی رائے جو ہے, نریٹو جو ہے وہ سامنے آئے. اور ابھی تک جو کام ہوا ہے وہ سارا NGOs کا کیا ہوا ہے, اس پر ہم 100% ٹرسٹ نہیں کر سکتے. اس لیے جب جامعات کام کریں گی اس کا ایک اچھا رزلٹ سامنے آئے گا. تھینک یو ویری مچ. بعض اوقات وہ خاص مقاصد کے لیے ہو رہا ہوتا ہے, تو اس لیے اگر یہ 4تھے نمبر کی بجائے میں کہوں 8ویں نمبر پہ آ جائیں آپ, 20ویں نمبر پہ آ جائیں آپ, لیکن اس کے باوجود کچھ چیز تو ایسی ہے جو غیر مسلم اقلیتوں کے ساتھ غلط ہو رہی ہے. یعنی ہر مہینے ہر سال 5000 ہندو یہاں سے مائگریٹ کر رہے ہیں ہر سال, اور 10,000 کرسچن جو ہے اس ٹائم تھائی لینڈ میں موجود ہے فیملیز کے ساتھ, کہ جو یہاں سے مذہبی وہ نہ ہونے کی وجہ سے, مذہب خطرہ ہونے کی وجہ سے اور کچھ بہت بھی ہو سکتا ہے. میرے خیال میں لاکھوں مسلمان بھی یورپ کے اندر جو ہے جی مائگریشن ایک نارمل چیز ہے, ان کے ساتھ زیادتی ہے. اور اجازت دیں تو ہم اس بات کو زیادہ لمبا نہ کریں. میرے خیال میں ہمارے حالات بہت اچھے ہیں, ہم ویسے سینسٹیو ہو رہے ہیں. کتنے اچھے ہیں میرے مقالے میں بھی آگے, ہم اپنے لوگوں کے لیے کتنے وہ سینسٹیو یا اچھے ہیں. 3 دن پچھلے میرے گزرے باوری قوم کے ساتھ پورے چولستان میں,
जिनको मुसलमान हमारे पास से गुजर जाए तो हमारा दीन भ्रष्ट होता है और उनकी औरतें उठाकर हम जो है ना वो ले जाते हैं। बहुत बुरे हालात हैं, कोई इतना ज़्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में हालात हैं हमारे बुरे बस। सर इसमें एक बात बहुत अच्छा हर बंदे देखिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस्लामी हवाले से नहीं है। मैं आई एम स्टूडेंट ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन और स्पेशली मुस्लिम क्रिश्चियन डायलॉग में मैंने काम किया है, लोगों से मिला हूँ। मैं कोई इसको मिसाली नहीं कहता पाकिस्तान को, लेकिन आप एज कम्पेयर टू इंडिया बाकी इसमें नहीं देखते, इसलिए कि लोग ये बायस्ड स्टडीज़ है, इसका मकसद पाकिस्तान को गुमराह करना है, जहाँ गलती हम दूर करते हैं। तो मेरा सवाल है जबरी मजहब की तब्दीली के हवाले से आप बताएं सर कहाँ है? हाँ, ये जबरी मजहब के हवाले से जो सारी रिपोर्ट्स हैं मैंने लगाई है, ये जो जबरी मजहब की तब्दीली है मैं आपको रिपोर्ट्स बताता हूँ। ये जो सिंध में है, सिंध में BBC, डॉन न्यूज़, उसके बाद जो है मिनिस्ट्री इंटरनेशनल, उसके बाद ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इन 4 की स्टडीज़ मैंने ली हैं। मैं कहता हूँ वो 1000 नहीं है, मैं कहता हूँ कि वो 22 स्टडी है, 500 भी नहीं है, इससे भी नीचे आ जाते हैं 200 है, इससे भी नीचे आ जाते हैं 100 है। वो क्यों है? वो सियाती है। बेसिकली ये है ये चीज़ मौजूद है। जब ये चीज़ मौजूद है तो हमें एज ए पाकिस्तान में जब हम इस्लामी मुआशरे के क़याम की बात कर रहे हैं तो हमें इस चीज़ को दूर करना होगा। मैं ये कहता हूँ कि इस चीज़ को देखें, इस्लाम से रिलेट नहीं करें। अगर सिंध में ऐसा हुआ है तो वो वहाँ पर ट्राइबल इश्यूज हैं, उनका एक कबायली सिस्टम है और वहाँ वडेरा शाही है। असल मुसीबत ये है कि ये करके इसको इस्लाम से रिलेट किया जाता है। वो कबीले में शामिल नहीं करते ना सर, वो इस्लाम में पाकिस्तान से मुतल्लिक़ चीज़ें हम इसको आगे और इसके साथ साथ देखें ये कह रहे हैं ना ये फेक स्टडीज है, इसका मकसद पाकिस्तान को बदनाम करना है। मुझे मिसाल अमरन को बताया कि फलां को ऐसा किया गया। नहीं ऐसा नहीं है। ऐसी बात है तो फिर उन्होंने जो है नेशनल असेंबली में ये बिल क्यों पास हुआ है हिंदू मैरिज एक्ट का? अभी रिसेंटली एक दिसंबर में हुआ और एक जो है लास्ट ईयर हुआ है और एक उससे पहले 2011 में हुआ है। अच्छा एक ऐसा बिल पेश हो गया जो इस्लाम के खिलाफ है, वो भी कबूल हम कर रहे हैं। अच्छा मेरा ये ख्याल है कि मैं जवाब दे दूं तो मैंने ये है कि हिंदू मैरिज एक्ट जो है पिछले 20 साल से वो कभी इस टेबल पे है, कभी उस टेबल पे है और उस पे जो उनको सोशल मसाइल हैं हिंदू खवातीन के, आप वो स्टडीज़ पढ़ेगा। यानी 20 साल बाद अगर कोई हिंदू खातून जाती है शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए, उसे कहते हैं आप अपना तस्वीर लेके आए शादी की, हम अभी कोई और रजिस्ट्रेशन का कोई और सबूत भी नहीं है। अगर कोई हिंदू मर्द छोड़ के चला जाता है औरत को तो वो उसके पास कोई सबूत नहीं है कि बच्चों के लिए जो है वो भी जाके जो है वो कोर्ट में कोई केस फाइल कर सकता है। शादीशुदा औरत को अगवा करके ले जाते हैं, शादीशुदा औरत को अगवा करके ले जाते हैं, निकाह करने से कहते हैं हमारा लेकिन इसी सवाल से रहने हैं या आगे अगले सवाल से? मैं ये कह रहा हूँ कि जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं मेरा ख्याल है कि मेरे से ज़्यादा तजर्बा किसी का भी नहीं होगा। मेरी ज़मीनों के साथ हिंदुओं की बड़ी तादाद रहती है और मेरा उनके साथ मिलना जुलना उठना बैठना भी कि उन लोगों के साथ सारा कुछ होता है। उनमें से कुछ लोग हिंदुस्तान जाते हैं किसी मजबूरी के तहत नहीं, उन लोगों की जायदादें वहाँ पर हैं, उनके रिश्तेदार हैं तो वो वहाँ जाके नेशनलिटी लेते हैं। अगर 1 दर्जन चले जाते हैं तो 2 दर्जन आ भी जाते हैं। उनकी आबादियाँ उसी तरीके है, किसी किस्म का यहाँ नहीं है। अगर कोई इस तरह की कोई मिसाल है तो मैं अपने दोस्त की बात को करूँगा कि इसको इस्लाम के दायरे में आपकी बात जो है वो अपनी जगह बजाय दरअसल हर इलाके का अपना अपना एक्सपीरियंस है। इस्लामाबाद में 148 हिंदू बरादरी के घर हैं। नदीम साहब जिस तरह से कह रहे थे कि वहाँ पे हमें जब उनके साथ उठने बैठने का मौका मिला तो उनके ये बहुत बड़े इश्यूज हैं जो उनके मजहबी जो रसूमात हैं, मुर्दे को जलाते हैं, उनको वहाँ पे ऐसी कोई जगह मुयसर नहीं है और आगे जो है वो बाकी उनके जो शादी के मामला हैं उनको सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ एक चीज़ यहाँ पे सर डॉक्टर साहब मैंने इस पे रिपोर्ट को आपको सेंड कर दूँगा। नई दिल्ली में इस टाइम हिंदू कम्युनिटी जो पाकिस्तान से माइग्रेट करती रही है उनका कैंप है। इंडिया की रियासत राजस्थान, उसमें जो सिंध से क्यों कल्चरली वहाँ सेम है, जो यहाँ से वीज़ा बाया पागा ही जाते हैं लेकिन वहाँ से राजस्थान जाते हैं, वहाँ उनके कैंप्स। और जो थाईलैंड का है उसमें तो सारी स्टडीज़ आ गई हैं। जो इंटरनेशनल वो है यूएनओ ने जो है 5000 फिगर दिया है जो क्रिश्चियन फैमिलीज यहाँ पाकिस्तान से। इसमें एजेंसीज का किरदार भी बहुत है। एजेंसीज का भी किरदार हो सकता है। मगर मैं बताऊँ एक पिंडी में एक चर्च के जो पादरी हैं साहब,
मैं उनके साथ मिला तो वो कह रहे थे मैं रेंट पे रहता था, मेरे एक मुसलमान नीचे रहते थे, मैं उनके पास रेंट पे रहता था, और हमें जो है वो आए रोज कभी हमारा पानी बंद कर देते, कभी जो है वो हमें हमारे घर के सामने ऊपर आके कचरा रख देते, और वो कहते कि ये जो है वो फलां है, ये फलां है। बात यह है कि वो मुसलमान है, मुसलमान को हमने खुद जो है वो टीच करना है कि भाई गैर मुस्लिमों के साथ जो इस्लाम में कोई तालीमात नहीं है, इसमें आपकी क्या है परेशानी कि आप जो कह रहे थे कि मुझे 2-3 दफा अपने घर को जो है वो चेंज करना पड़ा और मुझे ये मुसलसल इन मसाइल का सामना करना पड़ा। आप मंदिर में चले गए, वो मंदिर बंद कर देते हैं हमारे आने से, मुस्लिम्स के आने से, तो आप ये वहाँ मसला है। जी एक और सवाल आप बताइए। अच्छा जी ऐसे है और सवाल किसी का हो इससे हटकर जी। इस सिलसिले में मैं थोड़ी सी वजाहत करूंगा कि इस सिलसिले में जो आप सवाल कोई और बता देते इसकी वजाहत काफी सेंसिटिव इशू है तो और सवाल कर रहे हैं। सवाल स्पेशली इसका ताल्लुक रिसर्च के साथ। जी रिसर्च अगर हम डॉन न्यूज़ वगैरह इसके ऊपर चले जाए तो ये एजेंसियों को ये रिपोर्ट एक तो मुसद्दिक़ा नहीं है, वो तो प्रोजेक्शन देते हैं। दूसरा ये है कि कुछ हकीकी वाक़यात भी हैं, वो हुकूमत का मसला है कि हमारी हुकूमत 3 साल 5 साल की रियायत है तो उसने क्या करना है। दूसरा ये है कि उसमें कुछ वाक़यात जो है एजेंसियों का किरदार है, तो ये इस तरह की चीज़ें कि यहाँ लोगों को बना के वहाँ प्रेशर डेवलप करने के लिए बाहर से, तो ये सारी चीज़ें मिली जुली ऐसी चीज़ें इस तरह नहीं कि इसमें कुछ ज़्यादा हकीकत है, यानी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। असल में हर एक का तजुर्बा मुख्तलिफ है, अपने तजुर्बात की बुनियाद पर हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि स्कूल सतह पर निसाब में हमारे ऐसा मकाला मज़ामीन शामिल होने चाहिए जिसमें मुसलमानों के साथ और गैर मुसलमानों के साथ दोनों के साथ आप लोगों ने किस तरह से ताल्लुक़ रखना है। अखलाकी तौर पर अखलाकियात की आज बहुत बड़ी ज़रूरत है, हम दूसरों के साथ उसने अखलाक से कैसे पेश आ सकते हैं और इसमें ख़ास तौर पर गैर मुस्लिमों के साथ कैसे पेश आएँ, तो ये निसाब के लिए उस सिलसिले में अर्ज़ यह है कि हुकूमत पंजाब ने रिसेंटली अब जो इस्लामियात लाजमी का निसाब है उसके अंदर ये एक गैर मुस्लिमों के साथ बर्ताव के लिए डॉक्टर नदीम अब्बास साहब इस्लामी माशरों में अक़लियतों को दरपेश तहद्दियात और उन पर काफ़ी सवालात और काफ़ी सिलसिला हुआ। कुछ चीज़ें इसके बारे में मैं भी अर्ज़ करना चाहता था कि जो वज़ारत मज़हबी उमूर है उसमें एक कमीशन तश्कील दिया गया है अक़लियतों के हुकूक़ के लिए, कौमी कमीशन, और उसकी मुसलसल मीटिंग्स होती रहती हैं। उसके मेंबरान में कुछ तो हम सरकारी लोग हैं और कुछ गैर सरकारी लोग हैं। तमाम मज़ाहिब के लोग जो यहाँ बसते हैं उनके नुमाइंदे तकरीबन उसके अंदर मौजूद हैं और वो अपने मसाइल बताते हैं। जो उनकी जायदादों के मसाइल हैं उनके लिए वो बाकायदा NOC अप्लाई करते हैं और NOC लेकर वो उस पर अपनी कॉलोनियाँ बना रहे हैं। अगर उनकी किसी जगह पर कब्ज़ा हुआ है तो उसके बारे में इक़दामात किए जाते हैं, वो वहाँ शिकायत पेश करते हैं। और अक़लियतों के बारे में हमारे आइन से लेकर आगे कवानीन तक बहुत ज़्यादा काम हुआ है। करारदाद मकासद से लेकर फिर आइन से, फिर कवानीन, फिर उसके बाद ये कमीशन, फिर मिनिस्ट्री पूरी जो है वो इंटरफेथ हार्मनी अब बन चुकी है। उसके बाद उन्होंने एक तजवीज़ दी है कि एक सेंटर बनाया जाए इंटरफेथ हार्मनी का, उसके अंदर सारे मज़ाहिब के लोग बैठा करें। तो ये पाकिस्तान में इस हद तक काम हो रहा है। जहाँ तक बात है अक़लियतों के साथ जुल्म की, तो थोड़ा सा मुझे इजाज़त दें कि मैं इसमें तजवीज़ दे सकूँ। इस पर एक मकाला भी था इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में, तो एक खातून ने लिखा, सर्वे किया, उस पर राय दी। मुझे थोड़ा सा उसमें तहफ़्फ़ुज़ था इस बात पे कि उन्होंने सारी अक़लियतों को जमा करके उनके ऊपर हुक्म उमूमी लगा दिया। हालांकि हमारे पास अक़लियतों के बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बड़े बड़े ताजिर हैं, जो बड़े बड़े सनतकार हैं, उनको तो हम कुछ नहीं कहते। मसला सिर्फ ये है कि मुसलमानों में से भी जो लोग निचले तबके के हैं वो पिसे हुए हैं, अक़लियतों में से भी जो लोग निचले तबके के हैं जिन्होंने पेशा को अपनाया है वो पिसे हुए हैं। ओवरऑल मसला हमारे इम्प्लीमेंटेशन का है कि जो फलाई रियासत हमने बनानी थी वो नहीं बन पाई है। उसमें अक़लियत हो या अक्सरियत हो उसका कोई फ़र्क नहीं है। अंग्रेज़ हमारे सामने आते हैं तो वो ईसाई हैं, उनको हम किस तरीके से मिलते हैं, सलाम ले लें,
تو ہم جناب سمجھتے ہیں کہ اب جنت میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے یہ کافی ہے۔ اگر مالدار اقلیتوں کے لوگ ہیں تو ہمارے لیے وہ بڑے معزز و محترم ہیں، لیکن جن لوگوں نے اپنا پیشہ ہی سوشلی یہ اپنایا کہ انہوں نے کوڑا کرکٹ اٹھانا ہے، پہلے سے بھی اٹھا رہے تھے، مثال کے طور پہ مسلمانوں کے مصلی ہیں یا عیسائیوں کے مصلی ہیں، برابر ہیں، ہمارے ہاں تو کوئی اس میں فرق نہیں، معاشرے میں ہے اسی طرح، چل اسی طرح رہا ہے۔ اگر وہ لوگ پڑھیں اور پڑھ لکھ کر آگے آ جائیں تو بہت سے لوگ ہماری اسمبلیوں میں بھی ہیں اور بہت سارے لوگ معاشرے میں معزز مقام رکھتے ہیں، جج بھی ہیں۔ جی جی جی، پیسے کو سلام، پیسے کو سلام، پیسے کو سلام، یہ ہماری فطرت یہ بن چکی ہے۔ اچھا، اب جناب گورنمنٹ نے سرکاری اداروں میں لیٹر بھیج دیے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اقلیتوں کا 5% کوٹا آپ مینٹین کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ اقلیتیں کتنے فیصد ہیں ساری ملا کے پاکستان کے اندر، ان کا 5% بنتا ہے یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ ان کو اس کوٹے سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ اب خطرہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ اکثریت جو ہے وہ دب جائے گی اور اقلیت اوپر آ جائے گی۔ تو اقلیت اور اکثریت کی بحث کی بجائے ہم اپنے حالات کو درست کرنے کی اگر کوشش کریں، اگر معاشرہ درست ہو جائے گا تو اس میں اقلیت بھی فلاح پا جائے گی اور اکثریت بھی فلاح پا جائے گی۔ تو اب تو ایسا ہو کہ مثلا یہی کمیشن جو ہے اس کا انہوں نے وی این بنایا، اور وی این اسٹیٹمنٹ جو تھی اس کے شروع کے اندر لکھا ہوا تھا چونکہ پاکستان میں اقلیتوں پہ ظلم ہو رہا ہے اور چونکہ دہشت گردی اور ایکسٹریمزم جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، لہٰذا حکومت یہ کمیشن بنا رہی ہے۔ تو میں نے اس کو کاٹا سارے کو اور میں نے کہا اس میں لکھیں چونکہ دین اسلام غیر مسلموں کی فلاح و بہبود کی ضمانت دیتا ہے اور چونکہ ہمارا آئین غیر مسلم شہریوں کا تحفظ فراہم کرتا ہے اور چونکہ ہمارے قوانین یہ تقاضا کرتے ہیں، اس لیے یہ کمیشن بنایا جا رہا ہے۔ تو تھوڑا سا ہم اپنی سوچ کو مثبت کر رہے ہیں۔ وہ کافی عرصہ پہلے ہم نے ایک پڑھا تھا آرٹیکل، اس میں جاوید چودھری نے لکھا تھا، کیا پہلوان اپنی نجو پہلوان یا اس طرح نام رکھا تھا، ہاں جی بہت اچھا نجو پہلوان، شاید یہ نام میں بھول رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں اس کی کہانی یہ تھی کہ ہمارے ساتھ لڑکا پڑھتا تھا، اس کا نام نجو تھا، یہ جو بھی نام تھا انہوں نے بتایا، وہ لڑکا پڑھتا تھا اور تھا شریف سا بیچارہ، لڑکے شرارتیں کرتے اور شکایت جا کے اس کی لگا دیتے۔ اچھا پھر کیا ہوتا، ہر شرارت پر اس کی پٹائی ہو جاتی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوا اور نجو جو ہے وہ پرنسپل کے کمرے میں گھسا اور جا کے کان پکڑ لیے۔ پرنسپل نے کہا کہ کیا بات ہے ابھی کیوں آئے؟ تو اس نے کہا سر وہ روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس نے کہا کیا ہوا پھر ایکسیڈنٹ ہوا؟ ہمارا کیا مطلب؟ اس نے کہا سر تھوڑی دیر بعد بھی میرے اوپر ہی آنا ہے، تو آپ ابھی سے اپنا کام شروع کریں، ہم اس سے فارغ ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے اصل ایشو کی طرف آئیں، اور میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ نیٹ پہ اگر چلے جائیں آپ اور لکھیں کالنگ آل مسلمز۔ یہ کالنگ آل مسلمز جو ہے یہ 7 تقریریں ہیں علامہ محمد اسد کی، جو کہ سن 1948 کے رسالہ عرفات میں چھپی تھی، اب وہ نیٹ پہ ملتی ہیں، اور ایک وہ اور نام سے بھی مل جائیں گی شاید، لاسٹ پیپرز آف محمد اسد، اس نام سے شاید مل جائیں۔ وہ ریڈیو پہ تقریریں ہوئی تھیں، اگست میں پاکستان بنا تو غالباً ستمبر میں یہ تقریریں انہوں نے شروع کر دی تھی، گورنمنٹ کی طرف سے ان کو کہا گیا تھا۔ اور میں تو آج کل بہت زیادہ مطالعہ کر رہا ہوں قومی اسمبلی کی جو ڈیبیٹس ہیں، اب چونکہ انہوں نے ویب سائٹ پہ دے دی ہیں، ان میں دیکھ رہا ہوں کہ شروع میں پوری قومی اسمبلی میں اور لیجسلیٹو اسمبلی میں جب بھی بات ہوتی تھی تو اس پہ باقاعدہ غور ہوتا تھا کہ یہ چیز اسلام میں جائز ہے یا نہیں۔ اب ہم کہاں پہنچ گئے؟ اب ہم کہہ رہے ہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر کوئی کسی نے مجھے صبح بھیجا ہے واٹس ایپ پہ کہ جی ٹیچر تھے اور ٹیچر یہ سمجھا رہے تھے کہ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے دیتا ہے تو ہمیں اسے دلائل کے ساتھ سمجھانا چاہیے۔ تو میں سنتا رہا، اس کے بعد میں نے کہا چلو ایک کھوتے کے پتر، تو کہتا ہے کہ وہ اتنا غصے ہوا، مجھے مارنے کے لیے دوڑا، اور اس نے کہا تو کتنا بدتمیز آدمی ہے، تجھ کو شرم نہیں آتی؟
اچھا میں نے کہا سر میں معافی چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی، آپ کے والد صاحب کو میں نے ایسا کہہ دیا، لیکن سر مجھے آپ سے توقع تھی کہ آپ مجھے دلائل سے سمجھاتے، آپ نے تو غصہ کرنا شروع کر دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی، گستاخی، گالیاں، اس کو تو کچھ ہم اون کریں نا، لیکن ہم نہ کریں، گورنمنٹ کو ہم اس کی طرف توجہ دلائیں نا کچھ۔ اور دوسرے جو مذہبی مسائل پیدا ہو رہے ہیں نا، وہ گورنمنٹ کے اون نہ کرنے کی وجہ سے ہیں۔ ہر ملک کی وزارت اوقاف اور مذہبی امور جو ہے وہ مساجد کا نظام چلاتی ہے، ان کے لوگ جا کے درس دیتے ہیں، ان کے لوگ فتویٰ دیتے ہیں، ایک چیز لمیٹڈ ہوتی ہے، اس میں سب کچھ بتایا گیا ہوتا ہے۔ ہماری اسلام آباد کی مساجد کچھ CDA کے انڈر ہیں، کچھ وزارت داخلہ کے انڈر۔ وزارت داخلہ کے انڈر کیوں ہے بھائی مساجد؟ وزارت داخلہ کا کام تو امن و امان قائم رکھنا ہے، کیا مسجد بدامنی کی جگہ ہے؟ ان چیزوں پہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ پھر ہم اپنی جتنی ہماری تجاویز ہیں ان کو ہم تھوڑا سا تقسیم کریں۔ کچھ ایسی ہیں جن پہ قانون سازی کی ضرورت ہے تو اس کو ہم قانون سازی کے لیے چھوڑیں، آرٹیکل لکھیں، گورنمنٹ کو بھیجیں، تجاویز دیں۔ کچھ ایسی ہیں جن پہ قانون سازی کی ضرورت نہیں، منسٹریز کے ساتھ بات کی جائے تو ایگزیکٹو آرڈر جاری ہو جاتے ہیں اور وہ کام چل سکتا ہے، اس طرح کی تجاویز ہم ان کو دے دیں۔ کچھ ایسی ہیں جو ہمارے اداروں، یونیورسٹی والے اپنی یونیورسٹی میں شامل کر سکتے ہیں، ہر ادارے والے اپنے ہاں ان کو اختیارات حاصل ہوتے ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں۔ کچھ ایسی ہیں جو انفرادی طور پہ ہم کر سکتے ہیں۔ ایک ایک چیز کو اگر ہم لے کے تو آگے بڑھیں تو انشاءاللہ اس سے خیر کی طرف ہمارے قدم بڑھنا شروع ہو جائیں گے اور امید ہے کہ معاشرہ بہتری کی طرف آ جائے گا۔ اور باقی جو ہم حقوق کی بات کرتے ہیں تو اس سے زیادہ اگر فرائض کی بات کریں تو پھر بھی میرا خیال ہے مسئلہ کچھ حل ہو جائے گا۔ اب جناب ہم نے بچے کے حقوق الگ بتائے، عورت کے حقوق الگ بتائے، وہ زاہد قاسمی صاحب ہمارے پاس کہتے ہیں جی کہ مردوں کے حقوق کا بھی بل پیش کرو، وہ بھی پیش کرو۔ اب جناب بچے کے حقوق کس سے لینے ہیں؟ اس کو کہا ہے کہ آپ نے لینے ماں باپ سے۔ اچھا میرے حقوق کیا ہیں؟ آپ آزاد ہیں، آپ کو ماں باپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وہ ماں باپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، تم کون ہوتے ہو میرے ساتھ بات کرنے والا؟ میں تو آزاد ہوں۔ میاں بیوی کے حقوق ہیں، بیویوں کو کہا ہے کہ آپ نے مردوں سے حقوق لینے۔ جب ہم کہیں گے فرائض آپ نے ادا کرنے ہیں تو جب ایک فرض ادا ہوگا تو حقوق ہر طرف سے ادا ہو جائیں گے۔ یہ ایک میکنزم اچھا بن جائے گا اور امید ہے کہ اس سے ہم بہتری اور بھلائی کی طرف آ جائیں گے۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت محنت کی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، بڑا اچھا آپ نے سروے کیا، بڑی چیزوں کو اس کے اندر لے کے آئے۔